البخاری لائبریری، ڈی پی پورہ پلاٹ، حسین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 9335502932۔ نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو لگے خود راہ پر اوروں کے حالی بن گئے، کیا نظر کی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز طلباء، نیک مائیں اور بہنیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس عظیم الشان دینی اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ اور ابتدا ہی سے انداز چل رہا ہے کہ ماشاء اللہ یہ جلسہ بڑا کامیاب ہے۔ منتظمین نے جو اندازہ لگایا تو اس سے زیادہ مجمع ہو گیا، اور ماشاء اللہ بیٹھے بھی ہیں لوگ، کھڑے بھی ہیں، اور کافی دور دور تک جو ہے لوگ جلسے کی طرف کان لگائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما دے، کیونکہ جلسہ مدرسہ اور مسجد اور محلے کے ذمہ داروں اور دینداروں کی طرف سے ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ علم کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ علم ہوتا ہے آدمی نیکیوں کی طرف جاتا ہے، جہالت ہوتی ہے آدمی نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے، خرافات ایجاد کرتا ہے۔ جہالت انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے اور علم انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائی۔ ہم نے اور آپ نے نہیں، کسی جلسے سیرت النبی میں کسی عالم نے نہیں، بلکہ مالک کونین نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائی۔ کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے، خدا خود جن کا شہدا ہو، خدا خود جن کا شہدا ہو، انہیں کہیے تو کیا کہیے، خدا خود جن کا شہدا ہو، انہیں کہیے تو کیا کہیے، خدا کو کہہ نہیں سکتے ہو، محبوب خدا کہیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سیرت، بڑی جامع سیرت، اللہ تعالیٰ بیان کریں وہ کیسی ہوگی؟ فرماتے ہیں وہ نبی بات یہ رسول میں ہو، وہ اللہ جس نے عرب کے امیوں میں، عرب کے جاہلیوں میں، عرب کے تہذیب و تمدن سے ناشنا لوگوں میں ایک رسول مبعوث فرمائے جو انہی نے۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفتیں بیان فرماتے ہیں، اور چاروں صفتوں کا تعلق علم سے ہے۔ حضور کی جو 4 صفتیں ہیں سب کا تعلق علم سے ہے۔ چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوتیت علم الاولین والآخرین،
مجھے اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کے سارے علوم دیے. حضور سے پہلے آدم علیہ السلام تک جتنے انبیاء جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو جو علم ملا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک جتنے بڑے بڑے علماء, محدثین, مفسرین, فقہاء پیدا ہوں گے, سب کو جو علم دیا گیا وہ تنہا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. چنانچہ کہنے والے نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ یہ دے بیضا داری آنکھیں خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری. سارے عالم کے فضل و کمال والے مل کر جو کمالات رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے کمالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رکھتے ہیں. لیکن دوستو حضور کا سب سے پہلا کمال کیا بیان کیا گیا, غور کیجیے گا. ہم لوگ آپ لوگ عام طور پر اس کو اہم نہیں سمجھتے. پہلی صفت, پہلا کمال, پہلی خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یتلو علیہم آیاتہ, لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے. یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کمال ہے. پتہ چلا یہ قرآن کریم کی تلاوت, قرآن کریم کا پڑھنا, قرآن کریم سے شغف رکھنا یہ انسانیت کا بہت بڑا کمال ہے. اللہ نے اپنے نبی کا پہلا کمال اس کو بیان کیا. جس دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا, آپ غار حرا میں محل عبادت سے وہی جبریل آ گئے, اور جبریل نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک باضابطہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا. آپ نے یہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل نے دوبارہ کہا پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری دفعہ کہا پڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا. پھر جبریل امین نے زور سے پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے دبوچا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. دیکھ رہے ہیں حضور کو علم مل گیا, حضور کو علم مل گیا, لیکن حضور کو اللہ کی طرف سے علم ملا. اللہ نے سمجھایا, جبریل کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا. چنانچہ حضور فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی, مجھ کو میرے رب نے سکھایا, بہترین سکھایا. وَأَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَعْدِيبِي, اور مجھ کو میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین سکھایا. دوستو قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا. جبریل نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق. جس دن سے قرآن آیا آپ نے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی. دن میں بندوں کے سامنے اور رات میں کھڑے ہو کر نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ خدا جانے کتنے گھنٹے تک اللہ کے حضور میں تلاوت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ رات میں اتنی لمبی لمبی قرات کرتے تھے کہ زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں ورم ہو جاتا. بعض دفعہ حضور سجدے میں جاتے تھے اور اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں ان کو شبہ ہونے لگتا تھا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بےساب تو نہیں ہو گیا, اتنا لمبا سجدہ. چنانچہ ہاتھ لگاتی تھی پیر سے, پیر میں حرکت ہوتی تھی تو سمجھ جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا لمبا سجدہ, اتنا لمبا قیام, اتنا لمبا رکوع. رات دن اللہ تبارک تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت, دن میں بندوں کے سامنے, رات میں اللہ کے سامنے. دوستو یہی قرآن کی صفت حضور نے اپنے صحابہ میں منتقل فرما دی. صحابہ کی آپ زندگی دیکھیے, حدیثوں میں آتا ہے رات کی تاریکی میں, رات کے سناٹے میں اگر کوئی صحابہ کرام کے گھروں سے گزرتا تھا تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی اس طرح سے آواز آتی تھی جس طرح سے شہد کے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی. ہر گھر سے مرد تو مرد, ماؤں بہنوں عورتوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کوئی دوشیدہ عورت, غیر شادی شدہ عورت جب اس کا کہیں شادی کا مسئلہ ہوتا, نکاح کی باتیں ہوتی تو اپنے ہونے والے شوہر کے گھر کہلوا دیتی تھی مجھے کپڑے نہیں چاہیے, مجھے زیورات نہیں چاہیے, مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے, مجھے برتن نہیں چاہیے, مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے. میرے ہونے والے شوہر مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھا دیں گے, وہی میری مہر بن جائے گی. دیکھ رہے ہیں قرآن کا یہ شغف
ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب سب لوگ سو گئے، سناٹا ہو گیا، خدا جانے 2 بجے 2:30 بجے، صحابہ کرام کی بستیوں کی طرف نکلے کہ دیکھیں میرے صحابہ سو رہے ہیں یا جاگ کر قرآن کی تلاوت کی لذت لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے بڑے صحابی، کون ہے سب سے بڑے صحابی؟ حضرت صدیق اکبر، جو اس امت میں نہیں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی نے پوری رات تلاوت کیا کہ نہیں کیا؟ پوری رات قرآن نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفاء الراشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ تمہارے علامہ البانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، علامہ البانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، مانو کہ اللہ البانی جس کی تقلید کرتے ہو حدیث صحیح ہے، اور اس میں فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگوں میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفاء الراشدین کی بھی سنت کو لازم پکڑو۔ کہتے ہیں تمہیں پوری رات عبادت پر کرنا بھی بدعت ہے اور پورا مال خرچ کر لینا بھی بدعت ہے۔ ان کو تو بس ہر چیز بدعت کی نظر آتی ہے، ہر چیز بدعت نظر آتی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی سخاوت، مال خرچ کرنا، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ فلاں کنواں جو یہودی کا ہے اور جو یہودی پانی بیچتا ہے مسلمانوں کو اور ایک کٹورا پانی بھی پیسہ دے کر دیتا ہے اور میٹھا پانی کہیں اور نہیں ہے، صرف اسی کے کنویں میں ہے اور وہ اپنے کنویں کے لیے سے پانی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا، کوئی مسلمان اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے گا اللہ کے راستے میں مسلمانوں پر، میں اس کے لیے جنت میں بہتی ہوئی نہر کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوستوں مدینے میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، وہ جو ہے گھر نہیں گئے، سیدھے اس یہودی کے پاس پہنچے، سوچا مجھ سے پہلے کوئی اور نہ چلا جائے اور کہا کنواں بیچ دے۔ یہودی نے کہا بہت پیسہ دوں گا، حضرت عثمان غنی نے کہا جتنا پیسہ کہو گے دوں گا، پیسہ کم نہیں کراؤں گا، جو کہا دو تمہاری زبان سے جو نکل آئے گا دے دوں گا۔ کیوں؟ ان کی نظر پیسے پر نہیں ہے، ان کی نظر جنت میں بہتی ہوئی نہر کی ہے، حضور ضمانت لے رہے ہیں۔ چنانچہ اس یہودی نے کہا کتنا پیسہ دوں گا، حضرت عثمان غنی نے پیسہ دینا شروع کر دیا۔ یہودی بڑے شریف ہوتے ہیں، قیامت تک کے شریف رہے ہیں۔ اس وقت شرارت ہوئی، اس نے کہا دیکھا کہ اب خرید ہی لیں گے تو کہنے لگا آدھا بیچوں گا اور آدھا نہیں بیچوں گا، آدھا بیچوں گا آدھا نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے سوچا کہیں اس سے بھی نمو کر جائے، کہنے لگا آدھا ہی بیچ گے، آدھا لے لیا، آدھا لے کر مسلمانوں پر وقف کر دیا، سارے مسلمان، میرا نہیں سارے مسلمانوں کا۔ دوستو اب شرط یہ ہے کہ ایک دن کا پانی یہودی لے گا جتنا لے گا اور ایک دن کا پانی مسلمان لے گا، آدھا آدھا۔ مسلمانوں کو اللہ نے عقل بہت دی، آج بھی عقل بہت ہے، اس زمانے میں تو بہت تھی، آج بھی مسلمان اپنی عقل نہیں استعمال کرتا۔ جس دن مسلمانوں کی باری آتی تھی 2 دن کا پانی لے لیتے تھے، 2 دن کا پانی نکال لیا، اب دوسرے دن یہودی کی باری آتی تھی، کرسی لگا کر کنویں کے کنارے بیٹھ گیا پانی بیچنے کے لیے، صبح سے شام تک 1 گلاس بھی پانی نہیں پیتا۔ 1 دن 2 دن 3 دن جب پیمانے سب لیٹ ہو گیا تو آ کر حضرت عثمان غنی سے کہا وہ بھی خرید لو۔ حضرت عثمان غنی نے وہ بھی خرید لیا اور خرید کے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ دوستوں میں آج یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی جو عجیب شانیں ہیں، وہ تو دیوانے ہیں، رات دن تلاوت کر رہے ہیں، رات دن اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اپنا سارا جان مال وقف کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ قرآن کے 4 پارے میں پڑھیے، غزوہ احد بڑا خطرناک غزوہ، صبح تک تو مسلمان جیتتے رہے، بہت زیادہ کفار جو ہے کیسے کردار پہنچے، لیکن جب رات کا اندھیرا ہو گیا اور کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، مغرب بعد کا اندھیرا ہے، وہاں پہاڑ کا سناٹا ہے، اب صحابہ کرام حیران ہو گئے، بڑی تدبیر کے ساتھ ثابت کے ساتھ پیچھے سے حملہ کر دیا، اس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ بڑے بڑے صحابہ، حضور کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، بڑا فرق کا واقعہ پڑا، اور صحابہ کرام زخموں سے چور چور ہوئے، کسی کا پیر کٹ گیا، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی پیٹ میں تیر تلوار چبھ گئے، واپس آتے ہیں، رات بھر تڑپتے ہیں، مرہم پٹی ہوتی ہے اور ابھی فجر کی اذان ہوتی ہے کہ اعلان ہو جاتا ہے دوبارہ پھر چلنا۔ دوستو سارے کے سارے صحابی کوئی زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے، پیٹ پھٹا ہوا ہے، آنکھیں باہر ہیں،
ہاتھ رکھتے ہوئے پیر کٹا ہے لگا کے اسی حال میں ہاتھ کے لیے نکل پڑے. اللہ کے قرآن نے کتنی بڑا آخری اللہ سے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. وہ صحابہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا, لفظوں سے چھوٹ کیوں ہو رہے گا للذین آمنوا رسلا, ان میں سے جو اچھا سمجھنے والے ہیں ان کے بہترین بدلا دے گا. اللہ تعالیٰ ایسی قربانی دنیا کوئی دے ہی نہیں سکتا, ایسی قربانی دے ہی نہیں کر سکتا. بڑا ہزار چیز کی طرح حضور سے رات دن حضور کے پاس ہے. حضور کو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنے سے پکار رہے ہیں, حضور کے چہرے سے یاد کر رہے ہیں, حضور بول رہے ہیں تو ایسا سنانے کے ساتھ سننا ہے کہ اس کے سمجھ کیا رکھیے. ایک بات کو یاد رکھیں, حضور کی ایک بات ضائع نہیں ہونے دے رہا ہے. اگر کسی کو تیار میں جانا ہوتا تو ایک ساتھی کو بیٹھا دیتا تھا کہ تم حضور کی بات بات بیٹھو اور جو حدیث میں بیان کریں نوٹ کرو, اور میں جب آؤں گا مجھے سنانا, اور تم جب جاؤ گے اپنی کھیتی کرنے کے لیے میں وہاں بیٹھوں گا اور ساری باتیں نوٹ کروں گا, تجھے کھلا دوں گا تاکہ تجھ سے بھی کوئی حدیث ضائع نہ ہو اور مجھ سے بھی کوئی حدیث نہ چھوٹے. یہ اتنا اہتمام ہے صحابہ کرام. ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے, اس طبقے کو چھوڑیے جو صحابہ کو گالی دیتا, اس سے تو ہمارا کچھ لینا دینا نہیں, چھوڑو اس کو, وہ تو انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں. لیکن ہمارے میں سے ایک طبقہ کہتا صحابہ حجت نہیں, صحابہ سند نہیں, صحابہ دین میں معیار نہیں. بتلائیے صحابہ کا حجت نہیں ہوں گے, صحابہ کا معیار نہیں ہوں گے, صحابہ کی دین نہیں سیکھیں گے تو کس کے سیکھیں گے؟ بتائیے ایک بات بتا دوں آپ کو, یہ قرآن جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ ہمیں حضور نے براہ کیا تھا, حضور نے پہنچانے تھے, براہ کیا تھا, حضور نے کس کو دیا صحابہ کو, اور صحابہ نے تعلیم کو. اب اگر صحابہ حجت نہیں ہوں گے تو پھر قرآن بھی حجت نہیں کرے. اس لیے کہ حضور نے وہ قرآن صحابہ ہی کو دیا. یہ جتنی حدیثیں ہیں ساری کی ساری حدیثیں میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بیان کی؟ صحابہ. ایک اہل حدیث لکھتے ہیں, وہ جو ہے اہل حدیث عالم ہے مولانا عبدالحق بنارسی, وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کو 2-4 حدیثیں آتی ہیں, ہم کو ساری آتی. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے تیرے پاس اچھل کر حدیثیں آ گئی تھی کیا؟ ارے بھائی ساری حدیث تو صحابہ ہی سے ملے گی نا. ایک صاحب کہنے لگے حدیث کو دیکھیں کہ صحابہ کو دیکھیں. میں نے کہا دونوں کو تم نے الگ کیسے کیا؟ جب حدیث کو دیکھو گے اوپر دیکھتے جاؤ گے تو حضور سے پہنچنے سے پہلے ایک چیز پہلے تمہیں صحابی نظر آ جائیں گے. کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم کی طرف سے صحابی نہ ہو. تم کیسی بات کہتے ہو؟ حضور کو دیکھیں صحابی کو دیکھیں. کوئی حدیث نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ صحابی سے نہ نقل ہو, جب تک کہ صحابی نہ بیان کریں, جب تک کہ صحابی یہ نہ کہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا یا حضور کو میں نے کہتے ہوئے سنا. جب تک صحابی یہ کہے گا نہیں تب تک حدیث ہو ہی نہیں سکتی. کہتے ہو حدیث کو دیکھیں کہ صحابی کو دیکھیں. حدیث کو دیکھو گے صحابی نظر آئیں گے, صحابی کو دیکھو گے حدیث نظر آئیں گے. حدیث اور صحابی الگ الگ نہیں ہیں. حدیث حضور کا قول ہے اور صحابی حضور کے شاگرد ہیں. جو حضور ہی کے سامنے انہوں نے حدیثوں کو صحابہ کرام ہی کے سامنے حضور نے حدیثوں کو بیان کیا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا سب سے زیادہ مشغلہ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت کا. ہمارے یہ بھائی معاف کیجیے گا کہیں اگر بیٹھے ہوں, میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. کوئی مسئلہ پیدا ہو, سب سے پہلے اس مسئلے کا حل کہاں سے تلاش کیا جائے؟ بولیے. سب سے بنیادی چیز ہے نا قرآن. سب سے پہلے قرآن. کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو, لیکن ہمارے یہ بھائی جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوگا کہیں کہ حدیث لاؤ. آج سے میں انہیں نصیحت کرتا ہوں, اگر اسلامی مزاج بنانا ہے, کتاب و سنت کے مطابق مزاج تمہارا بنانا, کتاب و سنت کے مطابق چلنا چاہتے ہو تو آج کی تاریخ سے سب سے پہلے قرآن کی آیت کا مطالبہ کرو. کسی مسئلے میں آپ نے, میں تو بڈھا ہو گیا, داڑھی سفید ہو گئی, آج تک میں نے کسی اہل حدیث سے یہ نہیں سنا کہ قرآن لاؤ. آپ نے سنا تو بتائیے کہ حدیث لاؤ. حدیث لاؤ. حدیث دوسرے نمبر کی چیز ہے, قرآن پہلے نمبر کی چیز ہے. انشاءاللہ ہم آج کی تاریخ سے سب سے پہلے کس کا مطالبہ کریں؟ اب اگر کوئی ہم سے کہے حدیث لاؤ تو اس سے ہم کہیں گے توبہ کرو. سب سے پہلے مطالبہ کس کا کرو؟ قرآن کا. اگر مسئلہ قرآن نہ ملے تو حدیث سے. ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا مجتہد بنا کر بھیجا. جب وہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاذ وہاں کے تم مجتہد بن کر جا رہے ہو, امام بن کر جا رہے ہو, دینی پیشوا بن کر جا رہے ہو, کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو سب سے پہلے کیسے حل کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اقضی بکتاب اللہ, قرآن سے حل کروں گا. یہ بھائی ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ حدیث سے حل کروں گا. میں جھوٹ نہیں بولتا, یہی کہتے حدیث سے حل کروں گا. حضرت معاذ بن جبل نے کہا قرآن سے حل کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مسئلہ قرآن میں نہ ملے تب تو حضور کی طرف اشارہ کر کریں اقضی بسنت رسول اللہ, اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضور سامنے اور پھر حضور کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اگر حدیث میں بھی مسئلہ نہ ملے تو پتا چلا کچھ مسئلے ایسے ہیں جو نہ قرآن میں ملیں گے نہ حدیث میں. حضور فرما رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول, قول خدا اور قول رسول. اہل اسپیکر لگاتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول, قول خدا اور قول رسول. دوستو اور خود رسول کا قول یہی ہے کہ ایسے دو ہی نہیں, دو سے آگے ہی بات ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل اگر مسئلہ حدیث میں بھی نہیں ملے گا تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں اقضی اجتہد برأیی, میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. سنیے گا غور سے, حدیث ہے ترمذی کی الفاظ سے کھا دوں گا اجتہد برأیی ولا اعلم, میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اجتہاد میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا, خوب غور فکر سے اجتہاد کروں گا. جب یہ فرمایا حضور اتنا خوش ہو گئے کہ اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھ دیا حضور نے. واہ واہ, حضرت معاذ بن جبل کی قسمت دیکھیے, حضور اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ بھی خوش ہیں اور اللہ کے رسول بھی خوش ہیں. پتا چلا اللہ اور اس کے رسول کب خوش ہوں گے؟ جب سب سے پہلے کس کو دیکھیں گے؟ قرآن کو. اور قرآن میں نہ ملے تو کس سے دیکھیں گے؟ حدیث. اور حدیث میں بھی نہ ملے تو خرابی تو اجتہاد کر نہیں سکتا. خرابی اجتہاد کرے گا تو وہی ہوگا جو ابھی بخاری کا اجتہاد سنایا, وضو ٹوٹ رہا ہے کہے نماز نہیں, جو ہے ریاض خارج ہو رہی ہے کہیں وضو نہیں ٹوٹے گا. ایسا اجتہاد کرو گے, کسی اجتہاد سے تو نہیں کام چلے گا. اجتہاد کے لیے عالم ہونا چاہیے, دین سمجھنے والا ہونا چاہیے, قرآن حدیث سمجھنے والا ہونا چاہیے, قرآن حدیث پر گہرائی سے نظر رکھنے والا. کہتے ہیں جب تک 500 آیتیں جو مسائل کی ہیں ایک دم مستحضر نہ ہو تب تک آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا. 3000 حدیثیں جب تک زبانی یاد نہ ہو تب تک جو ہے آدمی جو مسئلہ نہیں نکال سکتا. اور یہاں حال یہ ہے ایک حدیث مل گئی مسئلہ نکال دیا. ایک حدیث, ہر آدمی کو ایک حدیث یاد ہے اس طرح سے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, یہ ایک حدیث یاد ہے اور آج تک ان لوگوں نے اس حدیث کو نہیں سمجھا. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, ایک مسئلہ. دوستو اب یہ بتائیے یہ مسئلہ سب سے پہلے کس سے حل ہوگا؟ بولیے گا, سب سے پہلے کس سے حل ہوگا؟ قرآن سے. آپ پورا آرام سے جائیے, بالکل آخری رکوع 9واں پارہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, غور سے سنیے گا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا, غور سے سنو, وَأَنصِتُوا, اور چپ چاپ رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا. غور سے سنو اور چپ چاپ رہو. اب یہ قرآن یہ کہاں پڑھا جائے؟ سب سے بڑے مفسر صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ تو قرآن کا سب سے بڑا مفسر ہے, نعم ترجمان القرآن انت, تو سب سے بڑا مفسر ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ صلاۃ المفروضہ, فرض نماز میں جب امام قرآن پڑھے تو مقتدی کو چپ چاپ رہنا چاہیے, غور سے سننا چاہیے, چپ چاپ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تب رحم ملے گا تمہیں, غور سے سنو گے, چپ چاپ رہو گے, چپ چاپ پڑھو گے نہیں, چپ چاپ رہو گے, تب تمہیں رحم ملے گا. لعلکم ترحمون, تم پر رحم کیا جائے گا. یہ حضرات فرماتے ہیں یہ خطبے کے بارے میں دیکھو مارو گھٹنا پھوٹے سر,
یہ جمعہ فرض ہوا ہے مدینے میں، خطبہ جمعے کا مدینے میں، اور سورہ آراف مکی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے تفسیر اٹھا کر، سورہ آراف کہاں اتری ہے؟ مکی میں، اور یہ مکے میں، اور یہ آیت سورہ آراف میں، اور مکے میں نہ خطبہ ہے نہ جمعہ ہے، تو یقین ہے، اور مکے میں نماز پڑھی جا رہی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ خطبے کے بارے میں نہیں ہے، کس کے بارے میں؟ فرض نماز کے بارے میں۔ اور بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابن عبد البر، جو ساری حدیثوں کے بہت بڑے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لم یرد کل موضع یقرأ فیہ القرآن، یہاں ہر وہ جگہ نہیں مراد ہے جہاں قرآن پڑھا جائے، یہاں اراد الصلوات المفروضہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کو مراد دیا، فرض نماز۔ فرض نماز میں بتائیے یہ مسئلہ کس سے حل ہو گیا؟ قرآن سے۔ اب میں لکھنؤ کی سرزمین میں چیلنج کرتے جاتا ہوں، یہ قرآن سے ثابت کرنے کے مقتدی کے لیے پورے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ مقتدی کے لیے پورے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ثابت کر دیا کہ قرآن سے۔ اب آج میں چیلنج کر رہا ہوں، ذرا قرآن کے بعد آپ کی مزید تسلی کے لیے حدیثیں ہی سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث جو ہے ترمذی شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلاۃ قرأ فیہا بالجہر، جہر کیا بالصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہری نماز سے فارغ ہوئے، ایسی اس نماز سے جس میں زور زور سے حضور نے قرأت کی کہ فارغ ہوئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پیچھے مڑ کر مقتدیوں سے کہا حل قرأ معی احد منکم آنفا، کیا میرے ساتھ تم میں سے کسی نے پڑھا؟ جب میں پڑھ رہا تھا تو کوئی پڑھ رہے تھے؟ ایک احد کہتے ہیں انا، جھوٹ نہیں بولے بیچارے صحابی تھے، وہ کہنے لگے انا، پتا چلا کہ پورے مجمع میں سب نے پڑھا، ایک نے پڑھا، ایک نے، وہ بھی وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں نے پڑھا۔ حضور فرماتے ہیں انی اقول ما ينازع القرآن، میں بھی سوچ رہا تھا کہ مجھ سے قرآن پڑھنے میں جھگڑا کیوں کیا جا رہا، مجھ سے قرآن پڑھنے میں جھگڑا کیوں کیا جا رہا۔ دوستو آگے حدیث میں فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ فِي الصَّلَاةِ، اب اس کے بعد حضور نے کہا کہ جو پڑھ رہا ہے تھوڑا مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے، اب لوگ پڑھنے سے رک گئے، اب لوگ پڑھنے سے رک گئے، صحابہ تو رک گئے لیکن یہ لکھنؤ والے نہ رکیں گے، یہ نہ رکیں گے۔ فَانْتَهَى النَّاسُ، حدیث میں رک گئے۔ اور سنیے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مسلم شریف میں ہے، حضرت جو ہے ابو موسیٰ اشعری حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا قرأ فانصتوا، اگر امام پڑھے چپ چاپ رہو، جب امام قرأت کرے چپ چاپ رہو۔ نسائی شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتدا کرو، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے چپ چاپ رہو۔ اسی طرح سے معجم کبیر میں اور اسی طرح سے مسند احمد میں حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، حضور نے ظہر کی نماز پڑھی، فقرأ رجل خلفہ سبح اسم ربک الاعلی، حضور کے پیچھے ایک صاحب پڑھ کے سبح اسم ربک الاعلی پڑھ رہے تھے۔ یہ ہوتا میں مکے شریف میں نماز پڑھ رہا تھا، امام نماز پڑھا رہے تھے، میری بغل میں ایک آدمی حلقہ الفان ہندو میں الظہر پڑھا تھا، امام کچھ پڑھے جا رہا ہے کچھ پڑھے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے حضور تو صرف یہ سب اسم ربک الاعلی پڑھ رہا۔ نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قرأ سبح اسم ربک الاعلی، میرے پیچھے کون بزرگ سبح اسم ربک الاعلی پڑھ رہے تھے؟ تو صحابی جھوٹ سے بولتے نہیں، وہ کہا کہ اللہ کے رسول میں پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا قد علمت ان بعضکم قد خالجنیھا، مجھے بھی اندازہ لگ رہا تھا کہ کوئی انسان مجھے جھگڑے، مجھے خلجان میں ڈالے، مجھے الجھن میں ڈال رہے ہیں۔ دوستو ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ مقتدی اگر پڑھتا ہے تو امام سے جھگڑا کرتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام سے جھگڑا کرنے سے بچائے۔ اور اسی طرح سے مقتدی اگر پڑھتا ہے تو امام کو شبہے میں ڈالتا ہے۔ یہ کہتے ہیں بخاری سناؤ، بخاری تو سنی میں بخاری سناتا ہوں۔ بخاری شریف میں حضرت سلمہ، حضرت جو ہے صحابی حضرت ابو بکرہ کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ بخاری میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضور رکوع میں چلے گئے، ایک صحابی آئے جن کا نام ابو بکرہ تھا،
वो मस्जिद के गेट में ही रुकू में चले गए, मस्जिद के गेट में वही रुकू में चल के आकर नमाज में शामिल हो गए। नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो कौन साहब थे जो वही रुकू में चले गए? तो देखिए साहबी तो झूठ बोलेंगे नहीं, हजरत अबू बकरा कहते हैं अना ये अल्लाह का रसूल मैं था। हुजूर ने कहा ज़ादकल्लाहु हिर्सन, बुखारी के अल्फाज हैं ज़ादकल्लाहु हिर्सन, अल्लाह तेरी हिर्स को बढ़ाए भला तो, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वो कहाँ शामिल हुए थे? बोलिए रुकू में। सूरह फातिहा पढ़ी थी उन्होंने और उनकी नमाज हो गई कि नहीं हो गई? हुजूर कह रहे हैं कि आइंदा मत करना, लेकिन ये नहीं कह रहे कि ये नमाज दोहराओ। पता चला मुक्तदी सूरह फातिहा न भी पढ़े तब भी उसकी नमाज हो जाती है। साफ साफ है, मुक्तदी सूरह फातिहा न पढ़ो। मैं चैलेंज करता हूँ, ये कुरान की कोई आयत नहीं सुना सकते जिससे साबित हो कि मुक्तदी के लिए सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। और दूसरा चैलेंज करता हूँ, बुखारी की किसी रवायत से नहीं साबित कर सकते कि मुक्तदी के लिए सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। मुस्लिम की किसी रवायत से नहीं साबित कर सकते कि मुक्तदी के लिए सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। बल्कि मुस्लिम की रवायत में सुनाता हूँ, मुस्लिम में है ला सलात इल्ला बिफातिहा की किताब फसाइदन। ये जो बुखारी वाली हदीस तो सुनाते हैं, लेकिन मुस्लिम में है फसाइदन का लफ्ज़ है। नमाज नहीं होगी जो सूरह फातिहा और उसके अलावा कुछ और न पढ़े। पता चला कि हुजूर मुक्तदी के लिए नहीं कह रहे हैं, इमाम के लिए कह रहे हैं तन्हा, इसलिए कि सूरह फातिहा के बाद कुछ और पढ़ना। ये लोग भी कहते हैं मुक्तदी के लिए नहीं, मुक्तदी के लिए सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना। और यहाँ हुजूर फरमा रहे हैं जो सूरह फातिहा और उसके अलावा न पढ़े उसकी नमाज नहीं है। और मुक्तदी के लिए तो सूरह फातिहा के अलावा है ही नहीं, न इनके नजदीक न हमारे नजदीक। पता चला ये हुजूर इमाम के लिए कह रहे हैं या तन्हा नमाज पढ़ने वाले के लिए कह रहे हैं। तो ये जो हुजूर ने फरमाया ला सलात इल्ला बिफातिहा की किताब, ये मुक्तदी के लिए है ही नहीं, कहीं से भी नहीं साबित कर सकते कि मुक्तदी के लिए। ये इमाम के लिए है, इमाम के लिए सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। हमारे इमाम पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं कि नहीं? और तन्हा अगर नमाज पढ़ रहा तो उसके लिए सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। ये है ला सलात इल्ला बिफातिहा की किताब का मतलब। तिरमिज़ी शरीफ उठाइए, तिरमिज़ी कहते हैं कि ला सलात इल्ला बिफातिहा की किताब काल अहमद इब्न हंबल हादा इदा कान बहदहू। ये जो हुजूर ने फरमाया कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, ये उस वक्त है जबकि आदमी तन्हा नमाज पढ़ता। और वह तक जब हदीस जाबिर इब्न अब्दुल्ला, इमाम अहमद इब्न हंबल ने हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला के हदीस से इस्तेदलाल किया। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं कि ला सलात इल्ला बिफातिहा की किताब अन हादा इदा कान वहदहू, तन्हा अगर नमाज पढ़ेगा तो सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। और इमाम के अगर पीछे पढ़ेगा तो कुरान में भी है कि सूरह फातिहा कोई तलावत नहीं करेगा। बुखारी में भी मना किया गया, मुस्लिम में भी मना किया गया, तिरमिज़ी में भी मना किया गया। दोस्तों ये बहुत उछल उछल के एक हदीस सुनाते हैं, वो हदीस मैं सुना दूं। वो हदीस है हजरत तिरमिज़ी शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र की नमाज पढ़ाकर फारिग हुए। तो हुजूर ने सवाल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र की नमाज पढ़ के फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा हल तक़रऊन खल्फ इमामकुम, क्या तुम अपने इमाम के पीछे पढ़ते हो क्या? तो कालू नाम, लोगों ने कहा हाँ पढ़ते हैं। हुजूर ने फरमाया ला तफ़अलू, मत पढ़ा करो इल्ला बिफातिहा की किताब, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ो। फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, इसलिए कि जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं। ये हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में। लेकिन दोस्तों ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस ज़ईफ़ है। और मसला इतना अहम है, कुरान के खिलाफ, बुखारी के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, तिरमिज़ी के खिलाफ एक ज़ईफ़ हदीस पर अमल करो, ये तुम्हारी हिम्मत की बात है। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। ये हदीस बिल्कुल ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ कैसे है? इसमें रावी है मोहम्मद इब्न इसहाक़। मोहम्मद इब्न इसहाक़ के बारे में है कि इमाम मालिक को उनसे बहुत नाराज होता है कि दज्जाल मेरा दजाबिला, वो तो दज्जालों में से दज्जाल। और सारे उलमा कहते हैं कि मोहम्मद इब्न इसहाक़ बहुत बड़े सही, लेकिन मसाइल में उनकी हदीस नहीं चलेगी, फज़ाइल में चलेगी, मसाइल में नहीं चलेगी। अब मैं दोस्तों सवाल करता हूँ, ये मसला है या फजीलत है? मसला है ना, इसमें मोहम्मद इब्न इसहाक़ की रवायत नहीं, यही एक हदीस है इनके पास मुक्तदी के सूरह फातिहा पढ़ने की, और उसका हाल ये है कि वो ज़ईफ़ रवायत, कोई सही रवायत नहीं। फिर एक चैलेंज करता हूँ,
انشاءاللہ کسی اپنے عالم کو بلا کر چاہے مجمع میں جواب دلوا دو، چاہے تنہائی میں جواب دلوا دو، چاہے میرے سامنے بیٹھا کر جواب دلا دو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا، اور کئی حدیثوں میں منع کیا۔ کسی حدیث میں پڑھنے کا حکم دیا اور کئی حدیثوں میں منع کیا، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے منع، اللہ نے منع کیا۔ آیت یاد رکھیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ دوستو دیکھیے، میں ایک حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والا، امام ابو حنیفہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام، ایک مسئلے میں کتنی حدیث سنائی؟ تو امام ابو حنیفہ کا کیا حال ہوگا؟ امام ابو حنیفہ کا کیا حال ہوگا؟ انبار ہے حدیثوں کا۔ یہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو حدیث ہی نہیں معلوم۔ جب ان کے چھوٹے چھوٹے مقلدین کو اتنی حدیثیں معلوم ہیں تو ان کو کتنی حدیثیں معلوم ہوگی؟ تم دھوکہ دیتے ہو، تم بدگمانی کرتے ہو، تم بدزبانی کرتے ہو، اتنے بڑے بڑے لوگوں پر الزام لگاتے ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے امرتسر میں کہ امام ابو حنیفہ اگر مل جاتے تو ان کو حدیث پڑھا دیتا۔ خود یہ کہنے لگے امام ابو حنیفہ اگر مل جاتے تو ان کو حدیث پڑھا دیتا۔ دوستو وہاں اہل حدیثی ایک عالم تھے مولانا عبدالجبار غزنوی، بڑے اچھے آدمی تھے۔ ہر طبقے کا ہر آدمی نہیں برا ہوتا، اچھے بھی ہوتے۔ مولانا عبدالجبار غزنوی کو معلوم ہوا کہ اس نے امام ابو حنیفہ کی شان میں توہین کیا ہے، اس کو مسجد سے نکلوا دیا، جس مسجد میں وہ تھا اس سے نکلوا دیا، جس مدرسے میں تھا اس سے بھی نکلوا دیا۔ لیکن اب بھی مولانا عبدالجبار غزنوی کو صبر نہیں ہوا، انہوں نے کہا مجھ کو اس شخص کے ایمان کا خطرہ۔ اتنی بڑی ہستی امام اعظم امام ابو حنیفہ، جو رات کی حدیثوں میں غور کرنے والے، قرآن میں غور کرنے والے، رات کی جو حدیث کے مسئلوں میں اپنے آپ کو لگانے والے، ان کو یہ کہہ رہا کہ وہ مل جاتے تو کہنے لگے مجھ کو اس کے ایمان کا خطرہ۔ اور ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ شخص قادیانی ہو گیا، جس نے امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہا۔ وہ کہا تو مولانا عبدالجبار کہتے تھے ارے عجیب آئی، کہتے تھے ہماری جماعت کو امام ابو حنیفہ کی روحانی بددعا لے دی، ہماری وہ خود کہہ رہے بڑے عالم ہیں، پیشوا ہیں، جس کو دیکھو اٹھتا ہے امام حنیفہ کی توحید کا نشر کر دیتا ہے۔ امام حنیفہ کو کچھ نہیں معلوم، امام حنیفہ کو کچھ نہیں معلوم، کوئی حدیث نہیں ان کی۔ میرے یہاں اس طرح سے اتنے جائز تھے کہ رکعت کو رکعت کہہ رہے، رکعت کہنے لگے امام ابو حنیفہ مل جاتے تو مناظرہ کرتا ہوں۔ امام حنیفہ اتنی ہمت اتنی جسارت کی بات ہے، مناظرہ کرتا ہے امام ابو حنیفہ اگر مل جاتے۔ تراویح کے مسئلے میں کہہ رہے تھے تراویح آپ کے پاس ہے، امام صاحب نے 30 رکعت کر دی، اگر ملتے تو مناظرہ کر۔ میں نے کہا امام صاحب نے نہیں کی ہے، اماموں کے امام نے کی ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ سارے حضرت عمر کے زمانے میں سارے صحابہ موجود ہیں، اور حضرت عمر نے کتنی رکعت جاری کرائی؟ بولیے جی، کسی صحابی نے اختلاف کیا؟ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، حضور نے جو 3 دن پڑھائی تھی جس کا تذکرہ بخاری میں ہے، اس میں لکھنؤ کے لوگ تھے یا صحابہ کرام تھے یا لکھنؤ کے لوگ تھے؟ تو اس کی تعداد ہم جانیں گے یا وہ جانیں گے؟ جو پیچھے وہ نہ جانے گا، اور سارے صحابہ 20 رکعت پر عمل کر رہے ہیں، سب کے سب 20 رکعت عمل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھائی؟ 20 پڑھائی۔ ایک صحابی نے اختلاف نہیں کیا، جب کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ اچھا آپ کو بتا دوں دلیل، حضور نے مسجد نبوی میں 3 دن پڑھائی تھی، واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ صحابہ کہتے ایک دن اچانک حضور نے ایک نئی نماز پڑھائی، تلاوت حضور کر رہے، قرات حضور کی، ابھی تاریخ آپ پڑھ رہے تھے، کتنا اچھا لگ رہا تھا، حضور پڑھے کتنا اچھا لگ رہا۔ مسجد نبوی کا سناٹا، فرشتے ہیں پیچھے، ابو بکر عمر جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ جب حضور پڑھائے تو اتنا لطف آیا کہ دوسرے دن صحابی دن بھر انتظار کرتے رہے کہ کب رات ہوتی ہے، کب پھر وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ جو ہے زبردستی چاند نکلوا دیتے کہ ایک دن کی تراویح تو بچ جائے کم سے کم، نہیں ہوتا کبھی کہیں سے خبر منگا لیتا۔ صحابہ کہا نہیں، دن بھر انتظار کر رہے ہیں، چرچا ہوا، دوسرے دن بہت لوگ پہنچ گئے، حضور نے دوسرے دن بھی پڑھایا، تیسرے دن پوری مسجد بھر گئی، بہت سارے لوگ آ گئے، حضور نے تیسرے دن بھی پڑھایا۔ چوتھے دن کا حال بخاری کے الفاظ ہیں، اجزل مسجد عن اہلہ، مسجد آنے والوں سے تنگ ہو گئی، مسجد میں جگہ ہی نہیں رہ گئی، باہر تک لوگ ہو گئے۔ فجر عشاء کی نماز پڑھ کر حضور اپنے حجرے میں چلے گئے، جو حضور کے لیے اعتکاف کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں چلے گئے۔ صحابہ نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے بعد نکلیں گے، سارے کے سارے صحابی لائن میں
سب سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جانے بہار جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ہم کو فجر کی نماز اور تراویح پڑھاتے ہیں. 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹہ گزر گیا, 3 گھنٹہ گزر گیا, حضور نکل ہی نہیں رہے اور کوئی صحابی جا بھی نہیں رہا, سب کے سب بیٹھے ہیں. کیوں؟ تراویح کی لذت اتنی ملی, اتنا مزہ ملا کہ جو ہے سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ ہوتے تو کم سے کم کھانس ہی دیتے, لیکن کوئی صحابی تو وہ احترام کے مجسمہ والے بیٹھے ہیں. وہ صورتحال ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے, ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے. ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے. حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر ان کی ادھر اپنی. اگر حضور حجرے سے نہیں نکلیں گے تو ہم بھی مسجد سے نہیں نکلیں گے, ہم بھی بیٹھے رہیں گے. بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. حضرت بلال نے فجر کی اذان دے دی. اب بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے ساتھ آتے ہیں, فجر کی نماز پڑھاتے ہیں. نماز کے بعد سارے لوگوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں, لوگوں تمہارا یہاں رہنا, رات بھر تمہارا انتظار کرنا مجھے معلوم, میں دیکھ رہا تھا کہ تم انتظار کر رہے ہو, لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا اور اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھائی کہ کہیں تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ کر اللہ اس کو فرق نہ کر دیں. اگر یہ فرق ہو جائے گی تو تمہارے تو مزے ہیں, لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے پریشانیاں ہوں گی, اور خاص طور سے ان کے لیے تو اور پریشانی ہوگی کہ انہوں نے رات رکعت ہی گھٹا دی. تو بات میں ہم پر رحم کرتے ہوئے, قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر, کہ ہم پر رحم کرتے ہوئے اپنے صحابہ کی خواہش کو پیچھے کر دیا اور نہیں پڑھایا. کہ حضور کی زندگی میں کبھی بھی یہ نماز جماعت سے نہیں ہوئی, لیکن بتائیے حضور کے زمانے میں ہو گئی ہے 3 دن, تو جب اصل ہے تو اب اگر بات میں پڑھی جائے گی تو یہ خلاف سنت نہیں ہوگی. چنانچہ حضرت ابو بکر کی 2.5 سال کی خلافت ہے اور 2,500 فتنے, 2.5 سال کی خلافت 2,500 فتنے, 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, 3 مردوں نے جھوٹی نبوت کا, ایک عورت نے بھی سجا نام کی نبوت کا دعویٰ کر دیا. کسی نے اس نے پوچھا تو کہاں سے نبی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا لا نبی ہے بابی. تو وہ کہتی ہے بڑے تمتراج سے کہتی ہے, حضور نے نبی کا انکار کیا, نبیہ کا انکار نہیں کیا, میں تو نبیہ ہوں. دوستوں ان سب کو حضرت صدیق اکبر نے صحیح کیا. مسیلمہ کذاب قتل ہوا, اسود عنسی قتل ہوا, شجاع کو توبہ کرنا پڑا, طلحہ کو توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہونا پڑا. صدیق اکبر نے سارے فتنوں کا مقابلہ کیا. فتنوں کا مقابلہ کرتے کرتے ان کا دور مبارک ختم ہو گیا, یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. اور حضرت فاروق اعظم نے جو ہے ایک دن مسجد نبوی سے گزر رہے تھے, دیکھا لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں, کہنے لگے انشاءاللہ میں چند ہی دن میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے کر دوں گا, ایک ساتھ نماز کر دوں گا, جیسا کہ حضور کے زمانے میں 3 دن ہوئی تھی. دو ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ابی بن کعب جو بہت بڑے قاری ہیں, اتنے بڑے قاری ہیں کہ ایک دن حضور نے کہا کہ اے ابی, مجھے اللہ نے کہا کہ میں تم سے قرآن سنوں. حضرت ابی نے کہا اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور نے کہا اللہ, ان کی آنکھوں میں آنکھوں جل جلا, اللہ نے میرا نام لیا ہے اور کہا کہ میں اللہ کے نبی کو قرآن سناؤں, اتنے بڑے قاری. حضرت عمر نے کہا, ابی نے کہا تم سب لوگوں کو 20 رکعت پڑھو. کتنی رکعت بولیے؟ 20 رکعت. کوئی صحابی کسی نے اعتراض نہیں کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. ماشاءاللہ آج جو ہے اعتراض کر رہے ہیں. 20 رکعت پڑھائی. دوستوں حضرت علی موجود نہیں تھے, رات میں ایک دن آئے, تراویح ہو رہی تھی, مسجد میں خوب روشنی ہو رہی تھی. حضرت علی کہا کہ یہ مسجد میں روشنی کیوں رہی ہوتی؟ نا رمضان میں تراویح میں روشنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ خوب روشنی تھی. کسی نے کہا حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح جاری کر دی ہے. حضرت علی اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے, وہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے, اے اللہ حضرت عمر کی قبر کو ایسے ہی منور کر دے جیسا کہ انہوں نے ہماری مسجد کو منور کر دیا. دوستو آج پوری دنیا میں چپے چپے میں جہاں جہاں 20 رکعت ہوتی ہے, انشاءاللہ سب کا ثواب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچے گا. دوستو اس ثواب کا ایک مظہر بتاؤں. جب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج میں, تو حضور کے ساتھ جبریل بھی تھے. وہ بچے جھگڑا کرتے, کوئی بات نہیں, میرا کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ لوگ میری بات سنیے, بچوں کی مت سنیے. معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, حضور کے ساتھ جبریل بھی ہیں. جنت کے سیر ہو رہی ہے. حضور نے جہنم کو تو جھانک کے دور سے دیکھ لیا اور کہا اللہ میری امت کا کوئی آدمی اس میں نہ آئے.
اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے، نہریں دیکھ رہے ہیں. آپ کے تعارف کے لیے بتاؤں، جنت میں 4 طرح کی نہریں بہیں گی. قرآن میں اس کا 26ویں پارہ میں تذکرہ ہے. دودھ کی نہر، بہترین دودھ کی نہر. یہ لکھنؤ والا دودھ نہیں کیمیکل ملا ہوگا، بہترین دودھ، اس کی نہر بہ رہی ہوگی. دنیا میں نہر گڈھے میں بہتی ہے، اور جنت میں اوپر ہی زمین پر ہی رہے گی، نہر ہی کی دیوار ہوگی. چاہے ادھر سے پی لیں، چاہے ادھر سے پی لیں، چاہے بیٹھے بیٹھے پی لیں، چاہے لیٹے لیٹے پی لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر بہار ہی بہار ہے. شہد کا نہر، بہترین شہد کی نہر. اسی طرح سے جو ہے اصل مصفا جنت کی شراب کی نہر، بہترین پانی کی نہر بہتی ہوگی. ایک مولانا تذکرہ کر رہے تھے، ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب دودھ کی نہر کا تذکرہ ہے، شہد کی نہر کا تذکرہ ہے، شراب کی نہر کا تذکرہ ہے، اور پانی کی نہر کا تذکرہ، چائے کی نہر کا کوئی تذکرہ نہیں. کہیں کہاں سے چائے کے دیوانے تھے. مولانا صاحب نے بڑے حاضر جواب تھے. مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر چائے جو ہے، چائے اگر نہر میں ہوگی تو ٹھنڈی ہو جائے گی، چائے تو بڑے بڑے ڈراموں میں ہوگی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ٹہل رہے ہیں، سب بہاریں دیکھ رہے ہیں، اور دل میں چاہ رہے ہیں کہ میرے امتی اسی میں آ جائیں، میرے امتی اسی میں آ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی خواہش کے مطابق وہاں پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، حضور ٹہلتے ٹہلتے شاندار محل نظر آیا، بہت عالیشان محل، بڑا جنت میں نبی نمایا تھا. حضور کی نظر اس محل پر ٹک گئی. حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ تھا شاندار محل کس کا ہے؟ یہ جنت میں کس کا محل بنا ہوا؟ وہاں حوریں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو حضور نے فرمایا، جبریل نے فرمایا یہ حضرت عمر کا محل ہے، یہ حضرت عمر کا محل ہے. اور دوستو، حضرت عمر ابھی دنیا میں ہیں، کہیں زمین پر سوئے ہوئے ہوں گے، 70-72 پیوند لگا ہوا ہوگا، اور جنت میں ان کے لیے محل بنا ہوا. کسی نے خوب کہا ہے، عمر کی کسی تصویر سے ملتی نہیں تصویر فاروقی، کسی تصویر سے ملتی نہیں تصویر فاروقی، کسی تنویر سے ملتی نہیں تنویر فاروقی. عمر کی قدر و قیمت دیکھنا میدان محشر میں، عمر کی قدر و قیمت دیکھنا میدان محشر میں، بکے گی حشر کے بازار میں تصویر فاروقی. کیا پیار سے سفیر جونپوری کہتے ہیں، کسی تنویر سے ملتی نہیں تنویر فاروقی، کسی تصویر سے ملتی نہیں تصویر فاروقی. عمر کی قدر و قیمت دیکھنا میدان محشر میں، بکے گی حشر کے بازار میں تصویر فاروقی. یعنی تصویر بکنا ایک محاورہ ہے، اعزاز و اکرام ہوگا میدان محشر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیوں؟ بڑی ساری نیکیاں، انہی نیکیوں میں یہ 20 رکعت تراویح. اور میں آپ سے بتا دوں، اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان میں عمرہ کرائے، آمین کہیں تو ہو سکتا قبول ہو جائے. اب جب آپ رمضان میں جائیں گے تو مسجد نبوی میں آج بھی حضور کی گنبد خضرا جہاں موجود ہے، الحمدللہ 20 رکعت ہوتی ہے. کتنی ہو رہی؟ 20. یہ کہتے ہیں وہاں آمین زور سے پڑھا جاتا ہے، اور وہاں رفع یدین ہوتا ہے. یہ تو یاد ہے، اور وہ 20 رکعت یاد نہیں ہے. زور سے پڑھنے میں کچھ نہیں گیا، ذرا چلا دیا اور رفع یدین کر دیا، اور جہاں 20 رکعت پڑھنی پڑتی وہاں حرم بھول جاتا، اور رفع یدین میں یاد رہا، آمین بالجہر میں یاد رہا، اور 20 رکعت میں یاد نہیں رہا. پورے حرم میں، مکے میں اور مدینے میں جو مسجد نبوی ہے، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ملتا ہے، وہاں حضور کے زمانے سے 3 دن جو حضور نے پڑھائی، اس زمانے سے لے کر آج تک الحمدللہ 20 ہی رکعت ہوئی ہے، کبھی بھی 8 رکعت ہوئی ہی نہیں. پوری تاریخ آ گئی ہے. اسی طرح سے مکے میں مسجد حرم میں جو کعبہ کے چاروں طرف مسجد ہے، دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھی پہنچائے، وہاں بھی 20 رکعت ہوتی ہے. دوستوں، حرمین میں، مدینے میں بھی 20 ہو رہی ہے، مکے میں بھی 20 ہو رہی ہے، صحابہ نے بھی 20 پڑھا، حضرت عمر نے بھی 20 پڑھا، حضرت علی کے زمانے میں بھی 20 ہوتی رہی، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی، بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباسیہ کے زمانے میں، ترکوں کے زمانے میں، نجدیوں کے زمانے میں، ہر دور میں 20 ہوتی رہی، اور انشاءاللہ قیامت تک 20 ہوتی رہی. اتنی بڑی چیز، اتنی مسلمہ حقیقت، اس میں تم بھول چوکتے ہو. آسان کے مناظرے میں کہا کہ بخاری میں ہے کہ تراویح آپ، میں نے کہا بخاری میں تہجد کے بارے میں، تراویح کے بارے میں ہی نہیں. بخاری کی جو روایت ہے نا، وہ آپ کو سنا دوں، وہ ہے تراویح کے بارے میں. اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، کئی بکان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے حضور کی نماز کیسے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ،
حضور رمضان اور رمضان کے علاوہ میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. دیکھیے رمضان میں بھی رمضان کے علاوہ میں پتہ چلا یہ وہ نماز بتا رہے ہیں جو رمضان میں بھی ہوتی ہے اور رمضان کے علاوہ میں. ہم میں سے کوئی نے کسی نے رمضان کے علاوہ میں تراویح پڑھی ہے اور تہجد پڑھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تراویح کے بارے میں نہیں بلکہ کس کے بارے میں؟ تہجد کے بارے میں. ماشاء اللہ محدث صاحب اس کو تراویح کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. اور سنیے اس کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یصلی اربع 4 رکعت پڑھتے تھے اور یہ تراویح 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں. پتہ چلا یہ تراویح نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ تہجد ہے. اور تہجد پڑھ کر وتر سے پہلے حضور سو جاتے تھے. حضور سو جاتے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنام قبل ان توتر ہے. بخاری کے الفاظ میں کیا وتر سے پہلے آپ سو بولو کہیں ملے پورے بخاری میں شروع سے لے کر آخر تک دونوں جلدوں میں. مسلم شریف میں کہیں نہیں ہے کہ آمین دور سے بولو, پوری مسلم میں نہیں ہے. ہاں بخاری سے یہ ثابت ہوتا کہ آمین دھیرے سے ہونا چاہیے. کیسے؟ بخاری شریف میں روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال ولا الضالین فقولوا آمین. جب امام ولا الضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو. ذرا غور سے سنیے گا, اگر امام زور سے آمین کہتا تو حضور فرماتے جب امام آمین کہے تو تم لوگ کیا کہو؟ آمین. لیکن حضور فرما رہے ہیں جب امام والضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو. پتہ چلا کہ امام آمین دھیرے سے کہتا, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو. یہ بخاری میں ہے, کسی کی تفسیر نسائی میں آئی, نسائی میں یہی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو. پھر حضور فرماتے ہیں فإن الملائکۃ تقول آمین, فرشتے آمین کہتے ہیں. حضور حوالہ دے رہے ہیں تم کیوں آمین کہو؟ اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں. ہمیں سے جو بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں یہاں کئی لوگ داڑھی سفید ہے, ان سے میں پوچھتا ہوں انہوں نے اتنی بڑی عمر ہو گئی فرشتوں کا آمین سنا ہے؟ فرشتوں کا کسی نے آمین سنا ہو تو بتائے. حضور حوالہ دے رہے ہیں کس کے آمین کا؟ فرشتوں کے آمین کا. اور جو ہے فرشتے دھیرے سے آمین کہتے ہیں تو ہم کو بھی کس طرح سے کہنا چاہیے؟ دھیرے سے. اور بخاری میں من وافق تعمیرہ تعمیل الملائکہ, جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کی طرح ہو جائے گا وہ پھر ما تقدم من ذنبہ وما تأخر, اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دوستو جس کا آمین کس کے آمین کی طرح؟ فرشتوں کے. اور فرشتوں کا آمین کیسے ہوتا ہے؟ بولیے نا جی, دھیرے سے. فرشتوں کا آمین دھیرے سے ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں جس کا آمین فرشتوں کے آمین. طرح کا مطلب 2 ہے. طرح کا مطلب تو یہ کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ وہ آمین کریں, اور دوسرے یہ بھی مطلب ہے کہ جیسے فرشتے کہتے ہیں ویسے کہیں. اور فرشتے کیسے کہتے ہیں؟ دھیرے سے کہتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث سناتا ہوں. ترمذی شریف میں ہے کہ 2 صحابی ہیں, ایک سمورہ ابن جندب اور ایک عمران ابن حسین. یہ دونوں صحابی آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں. ذرا یہ حدیث کو بڑا غور سے سنیے گا, اس سے انشاءاللہ آمین زور سے کہنا ہے دھیرے سے کہنا مسئلہ حل ہو جائے گا. حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ حضور ایک سکتہ کرتے تھے. سمورہ ابن جندب کہتے ہیں 2 سکتہ کرتے تھے. سکتے کا کیا مطلب؟ چپ چاپ کھڑے رہنا, چپ چاپ کھڑے ہو جائے تو سکتہ ہوتا. تو سمورہ ابن جندب کہتے تھے حضور 2 سکتہ کرتے تھے ہر رکعت میں, اور عمران ابن حسین کہتے تھے مجھے ایک یاد ہے. اب صحابی میں جب اختلاف ہوا تو ان لوگوں نے ایک بڑے صحابی کے پاس خط لکھا. سمورہ نے لکھا کہ مجھے 2 سکتہ یاد ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ایک یاد ہے. دونوں نے خط لکھا. بڑے صحابی جن کا ابھی میں نے نام لیا, نام بتائیے گا آپ, جنہوں نے ابھی پڑھائی تھی. کون؟ ابی ابن کعب, بہت بڑے عالم. دونوں نے ابی ابن کعب کے پاس خط لکھا. اب ابی ابن کعب نے ان کے خط کا جواب دیا, اور جواب یہ دیا ان سمورہ قد حفظ. سمورہ نے صحیح کہا. سمورہ نے صحیح کہا. حضور کتنا سکتہ کرتے تھے؟ 2. اب اس حدیث کے راوی ابو سعید ہیں, وہ دوسرے راوی قتادہ سے پوچھتے ہیں یہ 2 سکتہ کیا ہے, یہ 2 سکتہ کب کیا جاتا ہے؟ تو ابو قتادہ کہتے ہیں پہلا سکتہ تو جب حضور اللہ اکبر کہتے تھے چپ چاپ کھڑے رہتے تھے کھول کے, کیا پڑھنے زور سے پڑھی جائے دھیرے سے پڑھی جائے, یہ پہلا سکتہ. اور دوسرا سکتہ کرتے تھے جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے تھوڑی دیر چپ رہتے تھے, کیا کہنے تھے؟ یہ سکتہ. 3 صحابی کی روایت. اب 3 صحابی کی روایت ہوگی. ابی ابن کعب کی بھی ہو گئی,
सबरा इब्न जुंदुब की हो गई, इमरान इब्न हुसैन की भी हो गए, उन्हें भी मान लिया कि कितना सकता, 2 सकता। दोस्तों जब ये हदीस सुनाता हूँ इन लोगों को भी सकता आ जाता, इन लोगों को भी सकता था, इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं और बाउल मुफ्तीहिन्नल इमाम, 4 चीजें ऐसी हैं जिसको इमाम धीरे से कहेगा। क्या क्या चीजें? अस्सना, अत्ताउज़, वत्तस्मिया, वत्तामीन। सना इमाम धीरे से पढ़ेगा, औज़ बिल्लाह धीरे से पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह धीरे से पढ़ेगा, आमीन। मैं तो बिला नमाज को इसलिए जोर से कह रहा हूँ, नमाज में मैं भी धीरे से कहूँगा। एक बात बता दूँ, ये बड़ी खराब बात है कि एक है हदीस पर अमल करना और एक है लोगों को परेशान करना। देखिए दोनों में फर्क है। जो है माफ कीजिएगा, मेरे बयान में अल्लाह मुझसे सही बयान करवाए। एक दफा नवाब सिद्दीक साहब जो बहुत बड़े हदीस आलिम थे, उनके लड़के नवाब नूरुल हसन वो दिल्ली में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, तो एक साहब ने खूब जोर से आमीन कहा। अब वो सोचा कि नवाब साहब भी अहले हदीस से बहुत खुश हो जाएंगे, तो नवाब साहब ने बुलाया उसको और कहा कि किसने आमीन कही है जोर से? सोचा कि शायद वो इनाम देंगे। कहा मैंने कहा। कहने लगे आमीन जोर से कहना या आमीन की आजान देना? आमीन तुमने तो इतनी जोर से कहा कि वो आमीन की क्या हो गई, अजान हो गई। दोस्तों बहुत अदब के साथ, अगर जोर ही से कहना बहुत अदब के साथ। मुझे बस्ती में साहब सुनाने लगे, एक साहब आते हैं, एक हैं और पूरी मस्जिद में आमीन इतनी जोर से कहते हैं कि सारे नमाजियों का ध्यान उन्हीं की तरफ चला जाता। सारे लोग बताइए अल्लाह की तरफ ध्यान उन्हीं की तरफ चला जाता है। मैं उनसे कहता हूँ भाई वहाँ जाओ जहाँ सब लोग बोलते हो, तुम ही बोल लिया करो। अब वो कोई नहीं बोल रहा, तुम ही अकेले बोले चले जा रहे हो। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना। दोस्तों ये बात नहीं है। अब वहाँ तरफ एक फाइस्तगी के जोर से बोलो, लेकिन इतना नहीं कि लोगों की दिमाग तुम्हारी तरफ, लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाए। अब मैं क्या बताऊँ, दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी साजिश के तहत हनफियों की मस्जिद में जाकर ये हुई है। देख रहे अगले हिलाना शुरू कर देते। अरे अल्लाह को अपनी मस्जिद में जाओ, वहाँ हिलाओ जितना हिलाना। अब बगल में जो है वो पढ़ रहा है और उनकी अंगुली देख रहा है। अब तहियात भी भूल जाते हैं, सच्चा नमाजी तो तहियात भी भूल जाए। देखिए दूसरे की नमाज में खलल नहीं डालना चाहिए। किसी कहने वाले ने कहा अजीब बात, भूलवा देते हैं तहियात। जनाजे में मेरे वो माहरू जिस आन आ निकला, जनाजे में मेरे वो माहरू जिस आन आ निकला, नमाजी इस कदर भूले कि एक तकबीर कम कर दी। तो यही हाल है, इतना हिला है कि जो बेचारा तैयार हो जाए। अरे भाई हिला रहे हो ठीक है, लेकिन मैं आपको बात बता दूँ, सही बता दूँ, बुखारी शरीफ में कोई रिवायत अगर हिलाने की नहीं। अगर बुखारी शरीफ में कोई दिखा दे तो मुझसे दोनों अंगली हिलवा ले। कोई रिवायत नहीं बुखारी शरीफ में अंगली हिलाने की। और बता दूं मुस्लिम शरीफ में 5 हदीसें हैं, 5 सुना रहा, तर्जुमा नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल हदीस सुना रहा हूं, तर्जुमा नहीं लोग सुनिएगा जाकर। फरमाया कि रफ़अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशारा बिस्सबाबा, पहली हदीस है अशारा बिस्सबाबा, सबाबा कहते हैं अंगली को। दूसरी हदीस है अशारा बिइस्बाही सबाबा, सबाबा वाली अंगुली। तीसरी हदीस में अशारा बिइस्बाही, हुजूर ने अपनी अंगुली को इशारा किया। चौथी हदीस में अशारा बिइस्बाही लती तलिल इबहाम, उस अंगुली से इशारा किया जो अंगूठे से मिली हुई है। पांचवी हदीस में रफा इस्बाहुल युमना अल्लती तलिल इबहाम, दाहिनी अंगुली उठाया जो अंगूठे से मिली हुई है। 5 हदीस है, उठाना है या इशारा करना है, हिलाना नहीं है। मुस्लिम शरीफ में कितनी रवायत थी? 5। और तिरमिज़ी में भी कोई रवायत हाथ अंगुली हिलाने की नहीं है। अबू दाऊद में कोई रवायत अंगुली हिलाने की 4 हदीसें हैं। अबू दाऊद में एक हदीस ये भी है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की हदीस है ला युहरिकु, कि हुजूर अंगुली नहीं हिलाते। साफ ला युहरिकु, हुजूर अंगुली नहीं हिलाते। अबू दाऊद में एक रवायत यह है कि कबदा इस्बाईन, 2 अंगुलियों को समेट लिया, वह हलक बिलवुस्ता वल इबहाम, और अंगूठे और दरमियान वाली से वो हल्का बना लिया, वो अशार बिस्सबाबा, और इस तरह से इशारा। देखिए इस तरह से 2 को समेटा और 2 से हल्का बना और इस तरह से इसको उठाया। हिलाने की बात अबू दाऊद में भी नहीं है, बल्कि अबू दाऊद में ला युहरिकु का लफ्ज़ आया। एक बात बता दूं, ये मुक़ल्लिद नहीं है, अंधे मुक़ल्लिद। क्यों?
صاحب مشکات سے غلطی ہو گئی، صاحب مشکات سے غلطی ہو گئی کہ انگلی ہلانے کی روایت کا انہوں نے حوالہ دے دیا کہ ابو داؤد میں ہے، ابو داؤد میں ہے نہیں، غلطی ہو گئی۔ اب ان کے علماء لکھنے لگے صاحب مشکات کے حوالہ اندھی تکلیف ابو داؤد میں انگلی ہلانے کے، ابو داؤد میں صاحب مشکات سے غلطی ہو گئی، انہوں نے غلط حوالہ دے دیا، ہے نہیں۔ اور الحمدللہ ہم لوگ محقق ہیں، پوری ابو داؤد چھان ماری، کہیں بھی انگلی ہلانے کا کوئی تذکرہ نہیں، اور آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں ابو داؤد میں کہیں بھی انگلی ہلانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ انگلی ہلانے والی روایت کہاں وہ بھی بتاؤں گا۔ انگلی ہلانے والی روایت نسائی میں، کس میں ہے؟ نسائی میں، حدیث کی کتاب۔ تو وہ کہتے ہیں بخاری نہ صحیح نہ صحیح، بخاری نہ صحیح نہ صحیح تو اس میں ہے، لیکن اور نسائی میں حضرت وائل ابن حجر کی روایت ہے۔ یاد رکھیے گا، طلبا بھی بیٹھے ہیں، اس سے علمی فائدہ ہوگا۔ نسائی میں حضرت وائل ابن حجر کی روایت ہے جس میں ہے یحرکوا ودعا، حضور ہلاتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ یہی وائل ابن حجر، ان کی روایت اسی صحابی کی روایت جو ابو داؤد میں ہے، اس میں ایک حضور اشارہ کرتے تھے، تو نسائی میں ہے کہ ہلاتے تھے، اور اسی صحابی کی وہی راوی ہے، ابو داؤد میں روایت ہے کہ اشارہ کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم علامہ بیہقی وہ فرماتے ہیں لعل المراد بالتحریک الاشارہ، جو نسائی میں ہلانے کی بات ہے تو ہلانے سے مراد شاید اشارہ کرنا ہے، اٹھا کر گرانا ہے۔ اب ذرا میری انگلی کی طرف دیکھیے گا، پھر دیکھ لیجیے، ایک دفعہ اٹھا کے گرا دیا، ہل گئی کہ نہیں ہل گئی؟ ایک دفعہ ہل گئی کہ نہیں ہل گئی؟ یہ ہلانا ہوگا، حدیث سمجھنے کے لیے۔ جیسے وہ بخاری والی حدیث سنا تھا، اردو توڑتے جاؤ نماز رہے گی، اور ریا خارج ہوتی جائے اور اردو رہے گی۔ ذرا اسے پوچھیے گا کسی دن اطمینان سے۔ خیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ اٹھا کر گرا دو، ایک دفعہ اٹھا کر گرا دو، تو یہ اس میں بھی ہلانا پایا جاتا ہے۔ اور بیہقی یہی کہتے ہیں کہ، اور شوکانی جن کی یہ لوگ تقریر کرتے ہیں، شوکانی کہتے ہیں مما یرشد الی ما ذکرہ البیہقی، بیہقی نے جو کہا کہ ہلانے سے مراد اٹھا کر گرا دینا ہے، اس کی تائید کرتی ہے وہ روایت جو انہی وائل ابن حجر کی ابو داؤد میں ہے، فإنھا بلفظ اشارہ، وہاں صرف اشارہ کا لفظ ہے، یحرکوا کا لفظ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ اٹھا کر گرا دینا، لیکن یہ تو اس کے لیے تو میرارن ہونا چاہیے۔ ایک حنفی عالم نے بڑا اچھا جواب دیا، بڑا اچھا کہا کہ جو تم ایسے ایسے ہلاتے ہو، کیا دلیل ہے کہ حضور نے ایسے ہی ہو سکتا ایسے ایسے ہلایا؟ یہ جو تم کہہ لو اس کی کیا دلیل ہے کہ حضور نے ایسے ہلایا؟ اور میں سچ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے میں نے مظفر نگر میں ایک صاحب کو دیکھا، میرے بغل میں نماز پڑھ رہے تھے اور مجھے دکھانے کے لیے سلام پھیرنے کے بعد بھی ہلا رہے تھے۔ یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد بھی ہلا رہے تھے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ اب بتاؤ، نماز سے آگے بڑھا دیا، اب سلام پھیرنے کے بعد بھی اب آگے سے چلتے پھرتے بھی ہلاؤ؟ کوئی بات ہوئی؟ حدیث کو مذاق بنا رکھا، حدیث پر حدیث کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اب میں بتا دوں، مدراس میں ایک جگہ قصبہ، وہاں یہ حنفیوں کی مسجد میں جا کر خوب انگلی ہلا، حنفیوں نے اعلان کر دیا کہ انگلی ہلانے والے ہماری مسجد میں نہ آئے، خلل ہوتا بھی نماز میں، انگلی ہلانے والے ہماری مسجد میں نہ آئے۔ اب میں وہاں پہنچا، میں اس لیے میری بات سے اہل حدیث بھائی بھی ناراض نہیں کرتے، صحیح بات بولتا، حوالے سے بات بولتا، وہ خوش بھی ہوتے اندر اندر، چاہے زبان سے کچھ بھی کہیں۔ تو وہ جو اہل حدیث امیر تھے وہ مجھ سے ملنے آئے، اور مجھ سے دوستی بھی رکھتے ہیں۔ مجھے حرم میں انٹرنیٹ پر میرا پتہ لے کر میرے کمرے میں آئے، تو ہفتہ کا بوتل لے کر ہتھیار لے آئے، وہ وہاں بھی مجھ سے ملنے آئے اور کہنے لگے مولانا ہماری مسجد میں آپ کا بیان ہوگا، ہماری مسجد میں آپ کا بیان ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مسجد اہل حدیث میں بیان رکھ دیا۔ مغرب کے بعد جب میں کرسی پر بیٹھ گیا بیان کرنے کے لیے، تو کہنے لگے مولانا اس پر بیان کیجیے گا، من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مساجد میں ذکر کرنے سے روکے؟ چونکہ حنفیوں نے روکا تھا تو میرا بیان حنفیوں کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے آیت کی، میں نے الحمدللہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں نے کہا کہ جس طرح سے مسجد سے روکنے سے آدمی سب سے بڑا ظالم ہو جاتا ہے اور ذکر سے روکنے والا ہوتا ہے، اسی طرح سے مسجد میں کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑے، وہ بھی مسجد سے روکنے والا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایسے ایسے ہلا رہے ہو تو وہ بھی نماز میں سے روکنے والا ہو گیا، اور وہ بھی اسی وعید میں داخل ہو گیا، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بتائیے، حدیثوں سے آمین زور سے ثابت ہے یا دھیرے سے ثابت ہے؟ بولیے دھیرے سے۔ اور اگر کسی کو زور سے کہنا ہو تو کہاں جائے؟ جہاں نہیں، جہاں زور سے کہا جا رہا ہے وہاں جائے۔ اب سارے سب کو دھیرے سے کہہ رہے ہیں، ایک آدمی زور سے کہے تو پوری مسجد کو ڈسٹرب کر رہا،
سارے نمازیوں کا دماغ کی گئی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگا، میں نے اس سے تنہائی میں کہا بابا معاف کر، تو آمین بولتا میرا ذہن میری طرف چلا جاتا۔ میں آمین سے نہیں منع کرتا لیکن شائستگی سے بولو، تہذیب سے بولو۔ نہیں کل کہیں گے نا مولانا صاحب ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے کر گئے، انشاءاللہ سارے سوالوں کا جواب دوں گا چاہے صبح ہو جائے، سارے سوالوں کا جواب، ایک ایک سوال کا جواب دوں گا اگر آپ سوال کریں گے۔ لیکن چونکہ آپ وہاں سے بولیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ تحریر لکھ کر میرے پاس بھیج دیجیے، انشاءاللہ سارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو بہت ساری باتیں سیکھ لیں گے۔ تو اس سے یہ 40 مہینے کے لیے جانا، 4 مہینے کے لیے جانا یا 40 دن کے لیے جانا کسی طرح سے بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو ضروری سمجھ کر کیا جائے۔ تو کیا ہر مسلمان 4 مہینے کے لیے جانا ضروری سمجھتا ہے؟ ہر آدمی ضروری سمجھتا، کوئی جاتا کوئی نہیں جاتا۔ اس طرح سے بدعت نہیں ہو سکتی، جانے والے کو جانے دینا چاہیے، نہ جانے والے پر نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ یہی رہ کر سیکھے یا جماعت میں جا کر سیکھے، دونوں چیزوں کا اختیار۔ ایک سوال میرا ہے کہ آپ نے فرمایا جی حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھایا جی، اور رمضان شریف میں 30 دن ہوتی ہے، جی ذرا وضاحت کر دیں۔ تیسری وضاحت کر دوں کہ آخری اشرے میں شروع اسی وقت اللہ کا حکم کرا، بخاری شریف کی روایت میں ہے، بخاری میں ہے، آپ کو دکھا دیا جائے گا، اور وہ آخری اشرے ہی میں شروع ہوا اور آخری اشرے میں 3 دن پڑھا کر بند کر دیا نبی پاک نے، بخاری شریف میں ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے اسی وقت مطلب حکم ہوا تھا؟ جی اسی وقت حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کر دے، آپ کے پوچھنے سے اور لوگوں کی تسلی ہو گئی۔ غیر مقلد دعائیں قنوت کا رد کرتے ہیں اور قنوت نازلہ کے قائل نیز دعا قنوت کی حدیث سے ثابت ہے، کتاب و سنت کے حوالے سے جی دعائیں قنوت جو ہے یہ حدیث کی کتابوں سے صحیح ستہ سے ثابت ہے۔ اللہ جو ہے دعائیں قنوت، کیا دعائیں قنوت پڑھیے، اللہ مہینہ نستعین ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور آپ کو بتا دوں حضرت ابی بن کعب تو یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت تھی، قرآن کی آیت تھی اور بعد میں منسوخ ہو کے حدیث ہو گئی، پہلے قرآن کی کیا تھی، یہ آیت تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے قرآن میں حضرت ابی بن کعب نے اس کو لکھ رکھا، اس کا نام سورۃ الحق رکھا ہے، یہ تو بہت اہم ہے اور حدیثوں سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اور جو ہے پوری امت سے اس طرح جو ہے 1400 سال سے اس پر عمل کر رہی ہے، اور آج آپ کو دعائیں قنوت بھی شبہ ہونے لگا، کل تو میرا خیال ہے کہ سورۃ فاتحہ بھی شبہ ہونے لگے گا۔ 2 رکعت ذکر سے 2 رکعت 2 سلام سے ذکر کی کیا حقیقت ہے؟ تو دوستو یہ عرب میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ذکر 2 سلام سے پڑھ رہے ہیں، بس یہ اندھے مقلد عربوں سے 2 رکعت کسی حدیث سے نہیں ثابت کر سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی نماز 2 سلام سے پڑھی۔ جو ہے مسلم شریف کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ذکر کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عائشہ نے کہا حضور تہجد پڑھتے تھے اور آخر میں 3 رکعت پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر پوری کر لیا کرتے تھے اور بیچ میں انہوں نے سلام کا تذکرہ نہیں کیا، بیچ میں 2 رکعت کے بعد سلام کا تذکرہ، مسلسل 3 رکعت پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام دیتے تھے، اور اس میں جو دعائیں قنوت پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں ابھی میں نے کہہ دیا کہ حضرت ابی بن کعب تو کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت تھی اور بعد میں منسوخ اور حدیث ہو گئی۔ ہندی میں ہندی والا نہیں، غیر مقلد کہتے ہیں 4 ہی امام کیوں، اگر 5 ہو جاتے تو کہتے 5 ہی کیوں، یہ تو مطلب کہیں اگر 10 ہو جاتے تو کہتے 10 ہی کیوں ہے، اور اگر 1 رہتے تو کہتے 1 ہی کیوں ہے۔ اب یہ اس کا ہم جواب دے دیں گے تو کہیں گے کہ انبیاء 1,24,000 ہی کیوں ہیں، صحابہ 1,24,000 ہی کیوں ہیں، لیکن کیوں تو کبھی حل نہیں ہوگا۔ بھائی اللہ کی مرضی یہی 4 ہوئی ہے، اور بھی تھے لیکن وہ چلے نہیں، اور بھی مجتہدین تھے وہ چلے نہیں، یہ 4 ایسے ہیں جن کو اللہ نے مقبول فرمایا، امت میں چلے، پوری امت نے ان کو قبول کیا، نوازا اور ساری امت نے ان پر عمل کیا۔ اب یہ 4 ہی کیوں ہیں، ان کے پیدا کرنے والوں سے پوچھے کہ آپ نے 4 ہی امام کیوں پیدا کیا اور کیوں نہیں پیدا کیا، یہ سوال اللہ تعالیٰ سے کیجیے۔ اگر مردوں کو جنت میں حور ملے گی تو عورتوں کو کیا ملے گی؟ سنیے گا، یہ سوال ذاکر نائک صاحب سے کیا گیا، یہ جو مجھ سے سوال کیا گیا یہی سوال ذاکر نائک سے کیا گیا۔ ذاکر نائک صاحب نے کیا جواب دیا، ذرا جواب سنیے گا، آدھے سر سے لکھنے کے قابل ہے۔ جواب یہ کیا ذاکر نائک صاحب نے کہ حوریں مرد بھی ہوتی ہیں، حوریں عورت بھی ہوتی ہیں۔ آپ ہنس رہے ہیں،
سورج سننے تو اور ہنسیں گے، کون محقق ہے جو ہمیں مرد بنا رہا، ہم تو عورت ہیں، اور یہ کون ہے جو ہمیں مرد بنا رہا؟ وہ کہتے ہیں مرد بھی ہوتی ہے، ہوریں عورت بھی ہوتی ہے۔ پھر آگے جواب دیتے ہیں اور سوچنے کہ میں نے ایسا جواب دے دیا جو حضور نے بھی نہ دیا ہوگا، جو صحابہ نے بھی نہیں دیا ہوگا، جو چاروں اماموں نے بھی نہ دیا ہوگا۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ حوریں مرد بھی ہوتی ہیں اور عورت، جو عورت حوریں ہیں وہ مردوں کو ملیں گی، اور جو مرد حوریں ہیں وہ عورتوں کو ملیں گی۔ یہ ذاکر نائک نے جواب دیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو ہے اگر یہ شخص قرآن پڑھ لیتا تو قرآن میں اللہ نے صاف صاف فرمایا حورم مقصورات فی الخیام، حوریں جو خیموں میں چھپی ہوئی ہیں۔ کہاں چھپی ہوئی ہیں؟ خیموں میں۔ بتائیے خیموں میں مرد چھپے ہوتے ہیں یا عورت چھپی ہوتی ہے؟ خیموں میں ادھر ہے نا عورتیں چھپی ہوئی، اور وہاں اللہ نے فرمایا حورم مقصورات فی الخیام، حوریں خیموں میں چھپی ہوئی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ذاکر نائک اگر دو چار دن بھی مدرسہ مظہر العلوم میں داخلہ لے لیا ہوتا، یا ندوے میں یا دیوبند میں تھوڑی سی بھی عربی جان لیا ہوتا تو اس طرح کی بات نہ کہتا، اس لیے کہ حور یہ جمع عورت، عورت مؤنث کا کہنا، اور جب وہ مؤنث کا کہے گا تو صرف عورتوں کے لیے بولا جائے گا، مردوں کے لیے بولا ہی نہیں جائے گا۔ لیکن یہ ہے جہالت کا کرشمہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بڑی عظیم جہالت سے نجات نصیب فرمائے۔ اس کا جواب نہیں دیا جو اللہ جانے، اللہ کا ہر چیز کا جواب ہم ہی دینے کے لیے سارے مسئلے ہم ہی حل کر دیں گے۔ بہت سے مسئلے جو آگے حضور کی کہتے تھے اللہ جانے، یہ بزرگ آدمی ان کو معاف کر دیجیے، باقی پڑھ لوں گے کر دیں گے۔ طلبا غیر مقلدین کی نماز پیچھے پڑھنا کیسا ہے؟ ان کے ساتھ سنیے، غیر مقلدین کے پیچھے نماز جائز ہے، لیکن اتنے سارے اختلاف کے باوجود 1-1.5 گھنٹے سے اختلاف کر رہا ہوں، پھر بھی مسلمان ہیں، پھر بھی یہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ یہ تو ہمیں مشرک کہتے ہیں، ان کی مبارک زبان میدان معاشر میں جواب دیں گے۔ یہ